بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عنوان ہے اللہ کے لیے آپس میں میل محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاتے ہیں، یعنی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو تو وہ لوگ آپس میں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے آپس میں ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ تو ہر کام اللہ کے لیے اللہ کی نسبت سے ہوتا ہے تو پھر اللہ کہ ہاں ہمارے لیے محبوبیت، یعنی ہم اللہ کی محبوب بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی شہید تو نہیں ہیں، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی نہیں شہید نہیں، مطلب نبی تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، شہید بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء و شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا قریب رکھے گا کہ نبی بھی دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کیسے خوش نصیب بندے ہیں، کون ہیں جو اللہ سے اتنے قریب ہو گئے ہیں بول کر نبی بھی رشک کریں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیجئے وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور بغیر کسی قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے محض خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے آپس میں محبت کیے ہیں، پس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے بلکہ سراسر نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف اور ہراس ہوگا لوگ ڈر رہے ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان غم کے اندر مبتلا ہوں گے وہ اس وقت میں بے غم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اللہ کے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر ایک واقعہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ گزشتہ سال رمضان میں ہمارے شیخ حضرت اقدس دامت برکاتہم ڈابھیل کے اعتکاف کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 50-100 سال پہلے کا زمانہ تھا، 100 سال پہلے کا بھی، تو ایک بزرگ تھے شاہ اہل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے اندر، تو ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک سید خاندان، سید گھرانہ تھا جو مالدار قسم کے لوگ تھے، اللہ ان کو دنیا بھی خوب دیا تھا، رئیس لوگ تھے، رئیس لوگ، سید خاندان بھی ہے اور رئیس گھرانہ بھی ہے۔ تو ان کے گھر میں ایک کام کرنے والی خاتون، جیسے آج کل بھی گھروں میں کام کرنے والے آتے ہیں غریب قسم کے، تو ایک نوکرانی رہتی تھی۔ تو وہ جو سید گھرانے کے لوگ ہیں جب ان کی عمریں پوری ہو گئیں، جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے بعد ان کے بچے آئے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تیسرا جنریشن، تیسری نسل، تیسری پیڑھی، تو تیسری پیڑھی جب بڑی ہوئی، جب ان کا زمانہ تھا تو یہ جو نوکرانی تھی جو پہلی پیڑھی سے تیسری پیڑھی تک ان کے گھر میں کام کر رہی تھی، بوڑھی ہو کر ایک دم ضعیف ہو کر کمزور ہو کر کھاٹ پہ تھی، بوڑھی ماں بن گئی تھی، اور بالکل جاہل، نہ دین معلوم، نہ صورتیں آتی، نہ نماز، نہ وضو، کچھ معلوم نہیں۔ تو بوڑھی ماں جو ہے نوکرانی اپنے گھر پہ بستر پہ پڑی ہوئی تھی، تو جو تیسرا جنریشن ہے، تیسری نسل،
ان کے بچے، وہ لوگ جو ہے کبھی کبھار جا کر ان کی تیمارداری کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، کیسے ہیں، کیا کوئی خرچہ ہو تو خرچہ دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، اس لیے کہ وہ ان کے دادا کے زمانے سے کام کرنے والی خاتون تھی، وہ محبت تھی ان کے اندر، اس لیے جو ہے بوڑھی ماں کا خیال کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بوڑھی ماں کی خدمت میں یہ تیسری پیڑھی والے جو اولاد ہے حاضر ہوئے، ان کے گھر کو گئے۔ جب ان کے گھر کو گئے تو وہ بوڑھی ماں بالکل آخری وقت میں تھی، اور بستر پہ کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی ہوش میں آتی، کبھی بے ہوش ہوتی، کبھی ہوش میں آتی، اس طرح ہوتا تھا۔ جب بوڑھی ماں ہوش میں آتی تھی تو ان اپنی زبان سے کچھ بولتی تھی، پڑھتی تھی، کیا پڑھتی تھی معلوم نہیں، کیونکہ آخری عمر ہے، دانت جھڑ گئے، آواز بھی نہیں ہے، بالکل ہلکی پھلکی آواز میں کچھ پڑھتی تھی۔ تو یہ جو رئیس گھرانے کے لوگ تھے، تیسری پیڑھی والے، وہ لوگ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ماں جی کو تو کچھ پڑھنا آتا نہیں، بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، دین کچھ معلوم نہیں، نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ کوئی صورت آتی، پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بہت غور سے جب سننے کی کوشش کی تو چونکہ آخری وقت تھی، دانت بھی نہیں تھے، آواز بھی صاف نہیں، سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہاں کے علماء وغیرہ بہت سے لوگ بلا کر سننے کی کوشش کرے تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھ رہے۔ آخر میں ایک اللہ والے تھے، شاہ اہل اللہ سب دلی کے اندر، ان کو بلایا گیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ سنائے۔ تو حضرت حاضر ہوئے، اور جب سنے تو حضرت کو سمجھ میں آیا کہ بوڑھی ماں کیا پڑھ رہی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، یہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، یہ پڑھ رہی ہیں بار بار۔ تو رئیس گھرانے کے جو بچے تھے بہت تعجب میں پڑ گئے کہ بوڑھی ماں کو تو کچھ پڑھنا آتا نہیں، پھر عربی کہاں سے آ گئی، ان کو کب سیکھے، بول کر تعجب کر رہے تھے۔ پھر جب کچھ ہوش میں آئی، بوڑھی ماں جب ہوش میں آئی، جب ان سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے، تو اس بوڑھی ماں نے کہا جب بے ہوش ہوتی تھی تب اس طرح پڑھتی تھی، ہوش میں نہیں، جب بے ہوش ہوتی تھی تو لا تخافوا ولا تحزنوا پڑھتی تھی، جب ہوش میں آئے، جب ان سے پوچھا گیا کہ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تو بوڑھی ماں نے کہا کہ میرے سامنے فرشتوں کی دو جماعتیں آئی ہوئی ہیں، ایک فرشتوں کی جماعت کہہ رہی ہے، جنت والے فرشتوں کی، کہ یہ ہماری ہے، ہم اس کو جنت لے جائیں گے، دوسری جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری ہے، اس کو جہنم لے جائیں گے۔ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلائل۔ تو جہنم والے فرشتوں کے پاس تو بہت سے دلائل ہیں، کیونکہ بوڑھی ماں کو نہ نماز معلوم، نہ روزہ، نہ اللہ رسول، کچھ نہیں۔ تو جہنم والے تو سارے جو بھی کمیاں ہیں وہ دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس پورا پرچہ ہے، اس کی بنیاد پر جہنم لے جانا ہے۔ جہنم والے فرشتے تعجب سے جنت والے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس بوڑھی عورت کا کیا عمل ہے، اس کے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی تو جنت کیسے لے جاؤ گے؟ تو جنت والے فرشتوں نے جو جواب دیا وہ حیران کرنے والا ہے۔ جنت والے فرشتوں نے جہنم والے فرشتوں سے کہا واقعہ یہ ہے کہ بے شک اس نے کوئی عمل نہیں کیا، البتہ اس کی زندگی میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ سے ڈرنے کا عمل ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ جب یہ ان کے گھر میں کام کرتی تھی، جب اپنی جوانی میں کبھی بھی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ تیل گھی وغیرہ کی ضرورت تھی، تو باہر دکان سے لینے گئی، اور جب وہ دکان پر گئی، کسی بقال کے دکان پر، بنیا وغیرہ جو بھی تھا، تو لینے کے بعد جو اس کی قیمت تھی وہ ادا کر کے گھی کو وہ آپ گھر لے کر آئی۔ گھی تو گھر لانے کے بعد جب کچن کے اندر، جیسے کہ باہر سے لانے کے بعد کسی اور برتن میں شفٹ کرتے نا، تو کچن میں جب اس بوڑھی ماں نے اس گھی کو دوسرے برتن میں منتقل کیا، شفٹ کیا، تو اس وقت میں اس کے اندر ایک، اس زمانے میں جو پیسے ہوتے تھے سونے چاندی کے سکے، تو وہ سکہ ملا، اس گھی میں پڑا ہوا ہے سکہ، وہ سکہ نکال کر دیکھی تو بہت قیمتی سکہ تھا،
بڑلا بولتے ہیں نا آج، تو اگر اس کو بیچیں گے تو کئی ہزار روپے آتے تھے، اس زمانے میں 2-3 ہزار روپے آتے تھے، بہت بڑا اماؤنٹ تھا اس زمانے کے حساب سے۔ تو جب وہ سکہ اس کے ہاتھوں لگا، کچن میں اکیلی تھی، آزو بازو کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں بہت سے تقاضے ہیں، میرے بچوں کے، میرے فیملی کے، میرے قرضوں کے، میرے گھر کے، میری صحت کے بہت خرچے ہیں، اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں، بہت ٹائٹ ہے۔ اچھا ہوا کہ یہ سکہ میرے ہاتھ لگ گیا، اس کو میں بیچوں گی، بیچ کر مجھے پیسہ آئے گا تو میرے ساری ضرورتیں پوری کر لوں گی بول کر دل میں ایسا خیال جیسے ہی آیا، پھر ایک دم سے اس بوڑھی کو اللہ کا دھیان آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں جو اللہ کے دیکھنے کا دھیان ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً اس بوڑھی نے یہ کیا، نہیں اس کو میں اپنے استعمال میں ناجائز طریقے سے میں نہیں ہلا سکتی، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے بول کر فوراً اس نے یہ کیا کہ اس سکے کو لے جا کر اس دکان والے کو واپس کر دیا۔ وہ دکان والا بہت خوش ہو گیا، کہہ رہا تھا کہ میں رات سے پریشان ہوں کہ وہ سکہ کہاں چلا گیا، اچھا کیا آپ لا کر دے دیے۔ بس اتنا ہی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کون بول رہے ہیں؟ جنت والے فرشتے جہنم والے فرشتوں کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ اس بوڑھی کا ایک عمل کہ تنہائی میں صرف اللہ سے ڈر کر، صرف اللہ سے ڈر کر ایک سیکنڈ، چند سیکنڈ جو اللہ سے ڈرنے کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوئی، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس بوڑھی کو قبول کر لیا اور اس کے حق میں جنت لکھ دیا ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر آج ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس کو جنت لے جائیں گے۔ یہ واقعہ فرشتے بتلائے، بوڑھی ماں نے ان کو بتلائے۔ تو آخر وقت میں جب کسی کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں تو موت کے وقت میں فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، آپ آرام سے چلیے، آپ کے لیے جنت تیار ہے۔ تو یہ موت کے وقت میں بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ کا خوف اگر دنیا میں ہم زندگی میں پیدا کر لیں گے تو مرتے وقت بے خوف ہوں گے، بے خوف۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا ڈر نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میرے واسطے آپس میں محبت و دوستی کرتے ہیں اور میرے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میرے محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہیے اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس شخص سے محض خدا کے واسطے محبت ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کیا تم نے اس شخص کو یہ بات بتا دی کہ تم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو؟ وہ شخص بولا نہیں بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس شخص پر ظاہر کر دو کہ تم خدا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر اس جانے والے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جا کر بول دیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے کہا تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کے واسطے تم مجھ سے محبت کرتا ہے، وقت جواب دیا ہوا بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے ہم اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ والے ہیں، علماء ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان کو ظاہر کرنا چاہیے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ ظاہر کرنا بھی سنت ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر اس دین کا مدار ہے، یہ دین جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلسوں کو مضبوط پکڑ لو۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اہل ذکر کی مجلسوں کو مضبوط پکڑ لو۔ دوسرے جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو حرکت میں رکھو۔ نمبر ایک بات کیا بولے؟ ذکر والوں کی مجلسوں کو مضبوط پکڑو، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب
تنہا ہوا کرو، اکیلے میں رہو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر کے ساتھ زبان کو حرکت میں رکھو تنہائی کے اندر۔ دو باتیں ہوئی تو اس پر دین موقوف ہے۔ آگے حضرت لکھتے ہیں کہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ صحبت اللہ والوں کے ساتھ رہنا، صحبت نیک نیک صحبت جڑ ہے تمام دین کی، دین کی حقیقت، دین کی حلاوت یعنی مٹھاس، دین کی قوت، دین کی طاقت، دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں، یعنی دین کو حقیقی طور پر زندگی میں لانا، دین کا مٹھاس پانا، دین میں قوت پیدا کرنے والے جتنے راستے دنیا میں، جتنے شعبے، جتنی شکلیں دین کے اللہ دنیا میں رکھے نا، سب سے بڑھ کر ذریعہ ہے ان چیزوں کا صحبت نیک صحبت سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آگے وسوسے ایمان کے منافی نہیں، ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ساتھی بولتے رہتے وسوسے آ رہے ہیں، وسوسے آنا ایمان کے خلاف نہیں، اور وسوسوں پر اللہ پوچھتے بھی نہیں، پکڑتے بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اس کو زبان سے نکالوں۔ ایسی باتیں آتی ہیں میں منہ سے بول نہیں سکتا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں مجھے وسوسے آ رہے ہیں، میں منہ سے نکالنے سے بہتر ہے کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں، اتنے برے خیالات مجھے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ سب چیزیں وسوسے میں آ جاتے، وسوسے کے حساب میں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں ہمیشہ فضول بولے تو بیکار سوالات کرنا اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا بولے؟ تو لوگوں میں ہمیشہ بیکار سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک۔ یہ کہیں کو، یہ کہیں کو، وہ کہیں کو، یہ کیسا، وہ کیسا، بس بات نہیں مانتے، یہاں تک کہ یہ بیوقوف سوال بھی کیا جائے گا، احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا بیوقوف سوال دنیا کا۔ بس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ کہہ کرے، تو کسی آدمی کو اس طرح پوچھ لے کیا کرنا، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے، بس یہ بول دینا عربی میں آمنت باللہ و رسولہ۔ کون بھی ایسے سوال کرے، ایسے وسوسے آئے تو سمپل ہے آمنت باللہ و رسولہ، بس بات ختم کرو اس سے۔ آگے ہے بس یہاں تک ختم، آئندہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 150 پر ایک صفحہ نمبر۔